جنت کمال اپنے ارادوں میں کتنی سنجیدہ ہے، اس کا اندازہ فارستان کو اگلے دن ہی ہو گیا تھا جب مسز شیرازی نے اسے جنت کو شاپنگ پر لے جانے کا کہا تھا۔ کتنی ہی دیر تک تو وہ صدمے کی کیفیت میں کھڑا رہا تھا۔ میٹنگ، کاروبار اور کمپنی سے متعلق بہانے اس کے کسی کام کے نہیں آ سکتے تھے کہ آج چھٹی کا دن تھا، اور چھٹی کا دن وہ زیادہ تر مسز شیرازی کے ہمراہ گھر پر گزارتا تھا۔ اس نے خونخوار نگاہوں سے جنت کو دیکھا، جو رائل بلو ڈریس میں اس کے ساتھ شاپنگ پر جانے کے لیے مکمل تیار کھڑی تھی۔ مسکراہٹ تو مسز شیرازی کے سامنے وہ ہمیشہ لبوں پر سجائے رکھتی تھی، مگر آج فارس واجدان کو ان لبوں کا تبسم اپنا مذاق اڑاتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ آنکھوں میں تضحیک نظر آئی، انداز طنزیہ لگا، مگر وہ ضبط کر گیا، اسے اب ضبط ہی کرنا تھا۔ مزید کوئی بدمزگی وہ نہیں چاہتا تھا، نہ ہی وہ چاہتا تھا کہ وہ مزید باغیانہ انداز اپنا لے۔ گاڑی کی چابی اور موبائل سنبھالتے ہوئے وہ اٹھا تو جنت بھی مسز شیرازی سے مل کر اس کے پیچھے باہر آئی۔ پیسنجر سیٹ پر بیٹھتے ہی اس نے ہینڈ بیگ گود میں رکھ لیا تھا۔ اس کے چہرے کے طوفانی تاثرات کو نظر انداز کرتی کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی تھی۔ دوڑتے بھاگتے مناظر کے ساتھ وہ کسی دور میں شامل ہو گئی تھی۔ لب بھیجے، دانت پیستے اور اسٹیئرنگ وہیل پر خطرناک حد تک گرفت مضبوط کیے وہ خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا، ورنہ اس کا جی چاہ رہا تھا وہ رفتار بڑھائے اور گاڑی کسی ٹرک میں دے مارے، خود بھی مر جائے اور جنت کو بھی مار ڈالے۔ 15-20 منٹ کی ڈرائیو کے بعد وہ شہر کے بہترین مال کی پارکنگ میں گاڑی روک چکا تھا۔ جنت فوراً سے باہر نکل گئی تھی، مگر وہ گاڑی میں ہی بیٹھا رہا تھا۔ میرے خیال سے تم مجھے یہاں شاپنگ کے لیے لائے ہو۔ اس نے جذبات کی شدت سے سرخ ہوتی آنکھوں سے جنت کو دیکھا۔ وہ کھڑکی میں کوہنیاں جمائے بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ یا پھر چاہتے ہو کہ میں انٹی کو فون کر کے کہوں کہ تم میرے ساتھ مال کے اندر جانے کو تیار نہیں ہو؟ وہ کچھ دیر تک اس کی طرف دیکھتا رہا، وہ بھی اسے دیکھتی رہی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ وہ مسکرا رہی تھی اور وہ دانت کچکچا رہا تھا۔ تو یہ تمہارا اصلی رنگ ہے؟ اور جنت ہنس دی، پھر کافی دیر تک ہنستی رہی۔ وہ مٹھیاں بچھے اسے سرد نظروں سے دیکھتا رہا۔ تم اپنی ماں کے حوالے سے جانے کتنی بار مجھے اس رشتے کی نوعیت جتا چکے ہو، اور جب میں جتانے پر آئی ہوں تو بات میرے روپ پر آ گئی ہے۔ وہ ایک بار پھر ہنسی، جیسے فارس کے سوال نے اسے کافی محظوظ کیا ہو۔ ناچار اسے گاڑی سے باہر آنا پڑا، پھر بگڑے تیوروں کے ساتھ لیدر جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے مختلف شاپس میں اس کے پیچھے پھرتا رہا۔ وہ اس کا صبر ہی آزما رہی تھی، گھوم رہی تھی اور کچھ خرید بھی نہ رہی تھی۔ وہ بار بار کلائی موڑ کر وقت دیکھتا تھا، موبائل نکال کر اسکرولنگ کرتا تھا، اور جب سر اٹھا کر اسے دیکھتا تھا تو وہ تب بھی اسے خالی ہاتھ ہی نظر آتی تھی۔ اسے غصہ تو چڑھا ہوا تھا، مگر وہ ضبط کیے رہا۔ پارا تو اس کا اس وقت ہائی ہوا جب وہ بچوں کی شاپ میں داخل ہو گئی اور اس کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی منی سی اشیاء اٹھا کر دیکھنے لگی۔ بچیوں کے پورشن میں کچھ رش تھا، وہ بچوں کے پورشن میں کھڑی تھی اور چیزیں پسند کر کے اب ٹرالی میں رکھ رہی تھی۔ فارس کی رگیں پھول گئیں، وہ ضبط کے آخری مراحل سے گزر رہا تھا۔ موزے، کپڑے، فیڈر، کھلونے اور جانے کیا کچھ خرید کر وہ کاؤنٹر پر آ گئی۔ پیمنٹ کے لیے اس نے فارس کو دیکھا، جس نے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے والیٹ سے کریڈٹ کارڈ نکال کر سیلز بوائے کو دیا۔ بس ہو گئی میری شاپنگ۔ پیمنٹ ادا کر کے جب وہ باہر نکلے تو وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ فارس اس لمحے کیسا نظر آ رہا تھا یہ دیکھنے کی اس نے کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ اب وہ تیز قدم اٹھاتا آگے تھا اور وہ اس کے پیچھے۔ لبوں پر تبسم تھا، آنکھوں میں شرارت۔ اس کی توقع کے عین مطابق وہ سامنے لیڈیز گارمنٹس کی شاپ میں داخل ہو چکا تھا۔ اسٹینڈ پر لٹکے چند ریڈی میڈ برانڈ کے جوڑوں کا آرڈر دے کر اس نے کریڈٹ کارڈ نکالا تھا۔ جنت گلاس وال کے اس پار کھڑی تھی اور اپنے لبوں پر ابھرتی مسکراہٹ کو بار بار دبانے کی سعی کر رہی تھی۔ سیلز بوائے نے ڈریسز پیک کر کے دیے تو وہ بگڑے تیوروں کے ساتھ باہر آ گیا۔ پکڑو انہیں۔
انداز منہ پر مارنے والا تھا۔ جنت بروقت نہ پکڑتی تو شاپنگ بیگز فرش پر ڈھیر ہو جاتے۔ اس کی کیا ضرورت تھی فارس؟ اس نے بہت لاڈ سے پوچھا۔ ضرورت تو تھی، فارس نے دانت کچکچائے۔ ظاہر ہے گھر پہنچتے ہی امی نے شاپنگ کے متعلق پوچھنا تھا اور جنت نے بچوں کے کپڑے دکھانے تھے، اور تبھی، ہاں شاید تبھی، جویلری شاپ سے نکلتی جینز اور ٹاپ میں ملبوس ایک اسٹائلش سی لڑکی ٹھٹک کر رک گئی تھی۔ شاپنگ بیگ پر اس کی گرفت ایک دم مضبوط ہوئی تھی۔ آنکھوں میں بے یقینی کا تاثر ابھرا تھا۔ اس نے پہلے فارس کو دیکھا تھا، اب وہ جنت کو دیکھ رہی تھی۔ صدمہ، حیرت، بے یقینی، شوق۔ فارس جانے کے لیے مڑ گیا تھا، لبوں پر شرارتی مسکراہٹ سجائے جنت بھی عجلت میں قدم اٹھاتی اس کے پیچھے لپکی تھی، اور تب ہی اسے اپنے وجود پر بے نام سی تپش کا احساس ہوا تھا۔ فارس کے قدموں کے ساتھ قدم ملا کر چلتے ہوئے اس نے یوں ہی مڑ کر پیچھے دیکھا۔ جینز اور اورنج رنگ کی ٹاپ شرٹ میں ملبوس لڑکی نے فوراً سے رخ بدل لیا تھا۔ سر جھٹک کر جنت فارس کے ہمراہ ایلیویٹر کی جانب بڑھ گئی۔ واپسی کا سفر بہت خاموشی سے کٹا تھا، اتنی خاموشی سے کہ جنت کو لگا فارس سانس بھی نہیں لے رہا۔ ممی کو یہ سب دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پورچ میں گاڑی کھڑی کرتے ہوئے اس نے خاموشی کا قفل توڑا تھا۔ تیور زیادہ بگڑے ہوئے تھے مگر وہ متحمل لگ رہا تھا، اور جب وہ پوچھیں کہ شاپنگ دکھاؤ تب میں کیا کروں؟ اس نے بڑی سنجیدگی سے مشورہ مانگا۔ کچھ بھی دکھا دینا مگر یہ نہیں۔ فارس نے جیسے وارن کیا تھا۔ کتنی عجیب بات تھی کہ ان کے درمیان جملوں کا تبادلہ ہو رہا تھا۔ پورے 1 ماہ بعد خاموشی ٹوٹی بھی تھی تو کیسے؟ کیوں نہ دکھاؤں؟ میری طرح وہ یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوں گی۔ آئی سوئر اگر تم نے ایسی کوئی بھی حرکت کی تو میں… وہ حد سے اکھڑ گیا تھا۔ اوکے فائن۔ جنت نے جیسے اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ وہی شاپنگ دکھاؤں گی، وہی شاپنگ دکھا دوں نا جو تم نے اپنی پسند کی کروائی ہے۔ ایک ادا سے گاڑی کا دروازہ کھول کر وہ باہر آئی، اور اندر ٹھنڈا ہوتا فارس مزید شعلوں میں لپیٹ میں آیا تھا۔ آج شام کا کھانا ہم باہر کھائیں گے، قدم بڑھاتے ہوئے وہ کہنا نہیں بھولی تھی۔ فارس واجدان نے شدید غصے کے عالم میں اپنا داہنا ہاتھ اسٹیئرنگ پر دے مارا تھا۔ اگلے دن آفس سے واپسی پر صدر دروازہ کھولتے ہی اسے جو پہلا چہرہ نظر آیا تھا وہ جنت کمال کا چہرہ تھا۔ نقص سے تیار، فریش اور نکھرے وجود کے ساتھ وہ اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ فارس کی پیشانی پر بل آ گئے۔ مسز شیرازی لاؤنج میں ہی موجود تھیں۔ تبھی اپنے تاثرات نرم رفتہ وہ دل میں کھڑتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ وہ صوفے پر بیٹھا تو ملازمہ کو ڈائننگ ہال میں کھانا لگانے کا حکم دیتے ہوئے جنت کمال بھی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ ضبط کر کے وہ مسز شیرازی کی طرف متوجہ ہو گیا، ان سے بات چیت کرنے لگا۔ اس دوران جنت زبردستی ہی گفتگو میں اپنا حصہ ڈالتی رہی۔ ڈائننگ ٹیبل پر تو اس نے انتہا کر دی۔ فارس، یہ فش کباب ٹرائی کرو، میں نے خاص تمہارے لیے بنائی ہے۔ اس کے برابر میں بیٹھ کر اس کی پلیٹ میں خود سے کھانا نکالتے ہوئے وہ اسے یوں مخاطب کر رہی تھی جیسے ان کے مابین اس طرح کی بات چیت ہوتی رہتی ہو۔ فارس کا پارا آسمان کو چھو رہا تھا۔ سامنے مسز شیرازی موجود تھیں۔ اب نہ تو وہ غصہ دکھا سکتا تھا، نہ ہی اس کے ہاتھ جھٹک سکتا تھا۔ بریانی کیسی لگی؟ چمچے کو سختی سے دباتے ہوئے اس نے دانت پیسے۔ ٹھیک ہے، صرف ٹھیک ہے، میں نے اتنی محنت سے بنائی ہے۔ مسز شیرازی نے مسکرا کر دونوں کو دیکھا۔ اور یہ پاستا بھی لو نا۔ نہیں، بس کافی ہے۔ اس نے ضبط سے جنت کو روکا، لیکن وہ نہیں رکی۔ اپنی من پسند ڈشز اس نے پلیٹ میں زبردستی ڈالتی رہی۔ شام کے کھانے کے بعد وہ مشتعل اعصاب کے ساتھ لان میں کافی دیر ٹہلتا رہا تھا، گہری سانس لیتے ہوئے خود پر اپنے غصے پر کنٹرول پانے کی ہر کوشش کرتا رہا تھا۔ رات گئے تک جب وہ کچھ حد تک اپنے اعصاب پر قابو پا چکا تو اس نے کمرے کا رخ کیا، اور ایک بار پھر اس کا پارا چڑھ گیا۔ بیڈ پر درمیان میں کشن رکھ کر حد بندی کیے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے جنت کمال آرام سے بیٹھی تھی۔ کمفرٹر ٹانگوں پر پھیلا کر رکھا تھا، موبائل ہاتھوں میں تھا۔ یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ وہ دبی آواز میں گرجا اٹھا۔ جنت نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔
وہ مشتعل نظر آ رہا تھا، حالانکہ لان میں ٹہلتے وقت اس کے تاثرات اتنے خوفناک تو ہرگز نہ تھے۔ مجھے صوفے پر ٹھیک سے نیند نہیں آتی، یہ میرا مسئلہ نہیں۔ درشتی سے بازو سے پکڑ کر فارس نے اسے بیڈ سے اٹھا لیا، پھر انگلی دکھا کر اسے وارن کرتے ہوئے پہلے صوفے کی طرف اشارہ کیا، پھر دروازے کا راستہ دکھا دیا کہ سونا ہے تو وہاں سو جاؤ ورنہ اس کمرے سے دفع ہو جاؤ۔ جنت لب کھینچے اپنی جگہ کھڑی رہی۔ وہ بیڈ سے کشن ہٹا کر یہاں وہاں پھینکنے لگا۔ وہ کچھ دیر تک اندھیرے میں کھڑی اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے آنکھوں میں ابھرتی نمی کو دباتے ہوئے یوں کندھے اچکائے جیسے کہہ رہی ہو کوئی بات نہیں، پھر کشن وغیرہ اٹھائے اپنے صوفے پر جا سوئی۔